جس طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولیں تو اعلیٰ اور افضل بنائے، جس طرح انبیاء اور رسولیں دی صف دے اندر اللہ نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر اس چیز کو جے کو بھی نسبت مصطفیٰ ملی ہے، حضور دی نسبت مل گئی ہے، اللہ نے اس شے کو بھی بے مثال بڑا چھوڑی ہے۔ او حضور دی امت ہوئے، او امت قرآن دے کنتم خیر امت تسا بہترین امت ہو، او حضور دے نازل ہونے والی کتاب ہوئے، اس کتاب دے بارے اللہ دا قرآن دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کسی قسم دا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کتاب جڑی کتاب نازل تھی پیڑے پیارے محبوب علیہ السلام دے، اللہ نے اس کتاب دے بارے فرما چھوڑیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلے کتابہ آنیا رہ گئے مگر وقت دے نال نال انہیں دے اندر رد و بدل تھی نہ رہ گئے، وقت بدلدہ رہ گئے، کتابہ بدل جا رہ گئے، مگر جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف گن کے آئیں اللہ نے انہیں تو ایسی کتاب نازل فرمائیے جس کتاب کو قیامت تک اللہ رب العزت نے ان کو باقی رکھنے، نہ صرف باقی رکھنے بلکہ ان کی حفاظت ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کی دے کہ اے پیارے حبیب اسائے قرآن اسائے ذکر نازل فرمائے اور اسائے دی حفاظت کرن والے ہیں۔ باقی سارے کتاباں رد و بدل تھیندہ رہ گئے مگر اس کتاب دے اندر اللہ رب العزت نے فرما چھوڑیے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل نہ دے اگو آ سکتے نہ دے پیچھو آ سکتے، کیونکہ قیامت تک اس کتاب نے باقی رہنے، کیونکہ قیامت تک آمن والے مسلمان اس کتاب تے چل کے اپنی زندگی گزارنی ہے، اسے کتاب تے عمل کر کے انہیں دنیا دی قیادت کرنی ہے، لہذا اس کتاب تے انہیں عمل کر کے اس امت نے پوری دنیا تے سرفرازی اور سربلندی اختیار کرنی ہے۔ جس کتاب تے پڑھ کے انہوں تے عمل کر کے جس امت کو عروج ملنا ہے، اس وجہ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب دی حفاظت ہی اپنی ذمہ گن چھوڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اس شے کو بے مثال بڑھائی جڑی شے کو نسبت مصطفیٰ ملی ہے، جس شے کو حضور دی نسبت مل گئی ہے، چاہے حضور تے نازل ہونے والی کتاب ہوئے، چاہے حضور دے مہینہ ہوئے، چاہے جس جگہ تے حضور دی پیدائش تھی ہے یا جس جگہ تے حضور ہون جلوہ گر ہیں، ہر اس جگہ کو، ہر اس چیز کو، ہر اس شے کو، ہر اس وقت کو اللہ رب العزت نے بے مثال اور لاسانی شانہ عطا فرما چھوڑی ہیں جڑی شے کو نسبت مصطفیٰ مل چکی۔ اچھا نبی علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے انبیاء اور رسولوں دی صفیں دی وچوں حضور کو یہ مقام عطا فرمائے، اسی طرح حضور دی امت کو ساری امتیں دے مقام و مرتبہ عطا فرمائے، اسی طرح ہر امت دے اندر اللہ نے اولیاء پیدا فرمائے، ہر امت دے اندر اللہ نے اولیاء پیدا فرمائے۔ آج کل نمی بیماری لوگیں دے اندر آئیے کہ بابے دے شاہے کوئی نہیں، اس طرح دے جو ہلاک قسم دے لوگ سوشل میڈیا دے بیٹھ گئے اور نہ دین پڑھیا، نہ قرآن پڑھیا، نہ حدیث پڑھی، لہذا پڑھیا ہے کچھ نہیں، اردو دی کتاب دا مطالعہ کر کے صرف سوشل میڈیا سامنے لا دیتا اور شروع ہو ویندن کہ دیکھو اے تو بابے کو شائع نہیں، اے اولیاء، علماء، محدثین، آئمہ جتنے گزرین انہیں کو سارے کو ہکے جملے دے اندر معاذاللہ انہیں کو ختم کر چھوڑنا اور انہیں دے پوری زندگی دے ہوتے، انہیں دے کارنامے اور خدمات دے ہوتے پانی پھیر چھوڑنا، انہیں دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ وہ اپنی بدبختی انہیں دی۔ جڑے اولیاء تے بھونک دن، اولیاء دے ہوتے نازیبہ الفاظ کس دن، او اولیاء دا کچھ نہیں بگاڑ دے، جس طرح کو چٹے نہیں کو سورج کے خلاف بولے آکے کچھ نہیں، ادھا نور بھی کوئی نہیں، ادھا روشنی کوئی نہیں، وہ سورج دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ اپنے ہوتے اپنی جہالت ظاہر پیا کریں دے۔ ایمیں اولیاء دے بارے تا اللہ نے قرآن فرما چھوڑیا ہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے وہ تا او لوگ جنہیں کو قیامت اللیوار جنہیں خوف ہی خوف ہے، بے بسی ہے، بے چینی ہے، اس لیوار انہیں دے کوئی خوف کہنا ہو سی، وہ غمگین کوئی نہ ہو سن۔ اللہ دے پیارے دی یہ شان ہے جڑے اللہ دی بارگاہ اتنا مقام و مرتبہ رکھ دیں، لہذا جس طرح اللہ نے نبی علیہ السلام کو سارے انبیاء اور رسول دے اندر مقام و مرتبہ عطا فرمائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے غوث پاک کو سارے اولیاء دے وچوں مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مہینہ انہیں دا بڑی گھر بھی شریف دائی،
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک لقب ہے. آصف بھائی نے ایک مضمون میں آکھے میں ان دی طرف اشارہ پیا کرنا کہ انہاں دا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرن والے، دین کو حیات دیون والے. حیات کہہ کو ادن، موت کہہ کو ادن. ایک تا روح نکل بن ایسا دے موت ہے، روح ہے تاسا دے حیات ہے، ایک تا ظاہری معنی ہے. بگر قرآن مجید کا مطالعہ کرو تب پتہ چل دے اللہ رب العزت نے کئی ایسے لوگے کو جنہیں سن سنگ دے ہن، دیکھ سنگ دے ہن، انہیں دے اندر دل ہے، مگر اللہ نے فرمایا سمن بکمن اومیون، بیرے ہن، گونگے ہن، اندھے ہن، کچھ نہیں سمجھ دے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے چلتے پھرتے کافرے کو اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے پیارے حبیب ظاہراً چلتے پھرتے بدن مگر ہن مردہ اندر مردہ تھی چکن، انہیں مردہ کچھ اسے کچھ نہیں سنا سکتے. گویا کہ کچھ لوگ ظاہراً روح ہے، جسم ہے، اکھا ہیں، سن دے ہیں، بلے دے ہیں، مگر قرآن دے بیرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور انہیں دے اندر روح نہیں، مردہ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ظاہراً روح پرواز کر گئی ہے، ظاہراً اعضاء کٹ گئے، شہید تھی چکن، مگر اللہ دا قرآن دے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یعنی اللہ دے راہ شہید تھی ونجن انہوں کو مردہ نہیں آکھنا. ظاہراً پتہ ہے روح قبض تھی گئی ہے، ڈاکٹر لکھ دیتے فوت تھی گئے، مگر بات بھی اللہ دا قرآن دے یہ کو مردہ نہیں آکھنا. مطلب پتہ چلا کہ موت و حیات ہے ایک فلسفہ جڑا قرآن سا کرے دے. او کیا ہے کہ جڑی شاید رونق بحال ہوئے، جڑی شاید روب و دبدبہ بحال ہوئے، جڑی شاید شان و مقام بحال ہوئے، او گویا حیات ہوں دیئے. اور جڑی شاید رونق ختم تھی ونجے، جڑی شاید روب و دبدبہ ختم تھی ونجے، جڑی شاید وقار ختم تھی ونجے، او کو مردہ تصور کیتا ویندے. گویا دین کڈن زندہ ہوں دے، دین انہا زندہ ہوں دے جنہاں دین دی وقار، دین دا شان، دین دا نظام، دین دا عروج، دین تختے ہو سی، دین سر بلند ہو سی. اس ٹائم گویا دین حیات چھے، اس ٹائم گویا دین سر بلند ہے، اس ٹائم گویا دین اپنے پوری شان و شوکت دے نالے. جس طرح فتح مکہ دے موقع دے نبی علیہ السلام کتنے جانی دشمنن، کتنے اور جنگ بدر دے سامنے آکے تلوارہ لہڑا والے، جنگ احد دے مسلمانے کو شہید کرن والے، بیر معونہ دے ہوتے مسلمانے کو شہید کرن والے، اور جنگ احزاب دے مسلمانے کو ختم کرن والے، کتنے جنگہ لڑے ان کافرانے. لیکن جب فتح مکہ تھئیے مسلمان مکہ فتح کر چکے، نبی علیہ السلام ہون موجود ہیں، 10,000 صحابہ نالن، اور اس ٹائم کافر بھی تلوار سٹ دیتی ہے، او ہتھیار سٹ دیتے ہیں، ہار منی کھڑے. نبی علیہ السلام چاہوے نا سارے کو قتل کروا چھوڑنا، سارے کو تیس نیس کروا چھوڑنا، مگر نہیں، چونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین دا تاج پا کے آمن والے ہیں. اس وجہ تو نبی علیہ السلام نے قتل نہیں کروایا، تیس نیس نہیں کروایا. حضور علیہ السلام نے گویا دسیے میرا مقصد کہیں کو زیر کرن نہیں، میرا مقصد کہیں کو تیس نیس کرن نہیں، بلکہ میرا مقصد نظام مصطفیٰ کو لاگو کرن نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. گویا حضور دا مقصد کیا ہے دا نظام مصطفیٰ، اللہ دا دیتا ہوا ہے نظام. نبی علیہ السلام جڑے نظام کو گھن کے آئیں اس نظام کو لاگو کرن ہے. جس وقت بلال حبشی خانہ کعبہ دی چھت چڑھ کے اذان کھڑے رہنے ہیں، اس وقت نبی علیہ السلام نے کافرے کو پیچھے تلوار نہیں اٹھائی، کافرے کو اس وقت للکاریا نہیں، کافرے کو معاف کر چھوڑیے. گویا جب تک اسلام غالب نہیں آیا، اسلام پوری مکہ تے پورے عرب تے چھا نہیں گیا، تب تک نبی علیہ السلام میدان جنگ دے اندر کافرے دا مقابلہ کریں دے رہ گئے. اور جب نبی علیہ السلام نے جٹھے کہ ہون مکہ دے اندر اسلام غالب آگئے، ہون اس ٹائم نبی علیہ السلام نے مکہ والے دے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، مکہ والے کو تیس نیس نہیں کیتا، بلکہ اعلان کر چھوڑیے جڑا اپنے گھر دے اندر بہ گئے، دروازہ بند کر دے وے، ان دے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھے سی، اوکو امان ہے. جڑا ابو سفیان دے گھر لگا ونے ان دے کیتے امان ہے، حرم کعبہ دے اندر آونے ان دے کیتے امان ہے. نبی علیہ السلام نے عام معافی دا اعلان کرا چھوڑیے. وہ یہ سبق دیتے کہ جیولے نبی علیہ السلام نے سبق دیتے کہ مسلمانے دا مشن، انہیں دا مقصد، انہیں زندگی دے ہر سانس دا مقصد کیا ہے؟ اللہ دے نظام کو نافذ کرنا، اللہ دے بھیجے ہوئے شریعت کو دنیا دے اندر نافذ کرنا. میرے تھوڑے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے. نبی علیہ السلام جڑا پیغام گھن گئے ہیں وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکاة صرف اتھائی محدود نہیں. صرف اسلام عبادات دا حکم نہیں دینا، بلکہ عبادات دے نال نال اپنی معاشرہ ٹھیک کرو، حقوق العباد دے ٹھیک کرو، اور اسی طرح سیاسی نظام جڑا اسلام نے دیتے او کو نافذ کرو، معاشی نظام جڑا سود تو پاک ہوئے او کو نافذ کرو. وہ نبی علیہ السلام تا ہما جیت
ہر پہلو تے امت دی اصلاح کر کے گئے، امت کو سیدھا نظام دے کے گئے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب کیا آئی؟ محی الدین. اعلیٰ حضرت بیادن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ عرض کرنے ہوئے آبادن تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. غوث پاک کو اعلیٰ حضرت آدن تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑی لڑی ہے، آپ سید تہن، سید باقی بھی لوگ ہونے، مگر آپ ڈبل سید ہیں. آپ دے والد گرامی امام حسن دی نسل چوئن، آپ دی والدہ امام حسین دی لڑی چوئن. گویا اور دوہائیں والدین، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لڑی جو جمل آکے جمع تھین. تو اتھا اللہ رب العزت نے غوث پاک کو پیدا فرمائی، محی الدین عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمائی. اعلیٰ حضرت اتھائی فتح والعزبہ دے اندر آپ استدلال کرنے ہو فرمائیں. قرآن مجید دی آیہ سورہ رحمان دے اندر اللہ رب العزت نے فرمائے مارج البحرین یلتقیان، دو سمندر جڑا ایک کھاری ہے، ایک مٹھا ہے، ایک درنگ بھی ہے، ایک درنگ بھی ہے. یلتقیان ظاہرہ نہیں میں لگ دے جی مل دے پیر، ظاہرہ نہیں میں لگ دے ملے ہوئے جڑے ہوئے. لیکن اللہ فرمائے دے بینہما برزخ لا یبغیان، انہیں دوہائیں دے درمیان ایک آڑے، ایک برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے. لا یبغیان دوہائیں آپس وچ مکس نہیں ہوندے. کھارا مٹھے دا ذائقہ تبدیل نہیں کرے دا، مٹھا کھارے دا ذائقہ تبدیل نہیں کرے دا، او اوندا رنگ چینج نہیں کرے دا، اے اوندا رنگ چینج نہیں کرے دا. درمیان وچ آڑے، ظاہراً ہاتھ لو کوئی آڑ محسوس نہیں تیندی، ظاہراً چیک کرو کوئی رکاوٹ کوئی نہیں، کوئی دیوار کوئی نہیں، کشے رکاوٹ کوئی نہیں. مگر اللہ دا قرآن دے ظاہراً ملے ہوئے بینہما برزخن، انہیں دے درمیان ایک آڑے، لا یبغیان وہ ایک دوجہ دے اندر مکس نہیں تھیندے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سب نے رب دی کیڑی کڑی نعمت کو چھٹلے سو. یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. او جڑی مجمع البحرین ہے، مجمع البحرین ہے جس دو سمندر ملن، دو سمندر مل ونجن، سنگم وہ جڑا کنارہ ہے کہ تاکہ دوہائیں سمندر مل دے پہن، اس جگہ کو دن مجمع البحرین. لہذا اللہ فرمائے دے اس مجمع البحرین تو دو سمندر دے ملن والی جگہ تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ اس مجمع البحرین تو لولو اور مرجان دے موتی کر دے. اس مجمع البحرین تو لولو والمرجان دے قیمتی موتی کر دے. قیمتی موتی دریا سمندر دیتے ہیں چوانن، مگر مجمع البحرین تو قیمتی موتی لولو والمرجان اللہ کر دے. اعلیٰ حضرت آدن اے غوث پاک جیمل اللہ رب العزت نے تھواری اوپ لڑی، اتو جرا خاندان ہے. ایک طرف امام حسن دی لڑی ہے، امام حسن دا فیض آندہ پہ، ایک طرف دوجہ سمندر امام حسین دی لڑی او فیض آندہ پہ. جتھا دوہائیں فیض آکے جمع تھی نن، دوہائیں فیضان دے سمندر مل وینن، او مجمع البحرین. اگر اللہ ظاہراً مجمع البحرین تو موتی قیمتی کڑ سک دے تو پیچھے جتھا دوہائیں امام حسن امام حسین، دوہائیں لڑیاں، دوہائیں فیضان دے سمندر جمع تھی دے پہن، اللہ تو محی الدین کیوں نہ پیدا فرمائی سی. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اور غوث پاک کو ایویں محی الدین نہیں کیا گیا، ایویں آج تک انہوں نے قصیدے نہیں پڑھے ویندے پہ. آپ نے ساری زندگی دین اسلام دی ترویج کی تھی، دین اسلام دا نفاذ دی کوشش کی تھی. ساری زندگی دین اسلام پڑھے دے رہ گئے، صرف تویز گنڈے دا کام نکرے دے رہ گئے، صرف تسبیح پکڑ کے حجرے نہیں بیٹھے رہ گئے. آپ دی زندگی اٹھا کے دیکھو 470 ہجری پیدا تھے، 18 سال تک اپنے علاقے علم دین حاصل کریں دے رہ گئے. 18 سال بعد والدہ کو آدن اما اجازت دے میں بغداد پڑھن بڑھنا چاہنا. اتھا گئے 9 سال تک مسلسل بغداد جڑا علم دا مرکز ہے، بغداد دا نام ہے، مسلمان جڑا تاریخ جان دے وہ دے رونگٹے کھڑے تھی ونن. یہ آج ایسا غافل لوگ ہیں سا کو پتہ کہ نہیں اپنی تاریخ تھا. اس ٹائم بغداد دے اندر ایشیا کیا، افریقہ کیا، یورپ دے جو لوگ بغداد پڑھانا نہیں آنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یورپ تو لوگ بغداد پڑھانا نہیں آنا. یہ جابر بن حیان البیرونی، یہ بڑے بڑے مسلمان سائنسدان یہ کتنا پیدا تھے بغداد دے اندر. مگر جب مسلمانے اپنے اقتدار کو چھوڑیے، اقتدار کو کمزور کیتے نے، اپنی طاقت کو کمزور تھے،
منگولے نے حملہ کیتے اینٹ نال اینٹ بچا کے رکھ دیتے نے مسلمانوں نے جہاد چھوڑیے پیچھے مسلمان تباہ تھے جب تک مسلمان جہاد کریں دے رہ گئے تب تک پوری دنیا دے مسلمانوں دا ڈنگا بچتا رہ گئے بغداد جیسا اے شہر پوری دنیا دے علم دا مرکز ہے اور جب منگولے نے حملہ کیتے پیچھے کیا ہو سکوت بغداد دی تاریخ اٹھا کے دیکھو سکوت ڈھاکہ سا پڑھ دے سکوت بغداد کو اٹھا کے پڑھو پوری مسلم تاریخ دے اندر اس طرح کی تھیں قتل و غارت نہیں تھی جس طرح مسلمانوں دی بغداد دے تھی بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد 9 سال تک علم حاصل کریں دے رہ گئے لہذا 18 سال پہلے اپنے علاقے 9 سال اتھا 26 سال تو بعد علم حاصل کرن تو بعد 25 سال مسلسل آپ ریاضت کریں دے رہ گئے جنگلات آپ پہاڑے وان کے اللہ دی عبادت کریں دے رہ گئے مجاہدے کریں دے رہ گئے ایمیں ایک باری آپ کو لوگ شخص آیا اور آکھن لگے کہ میں چاہنا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کرا عبادت کرا ریاضت کرا آپ نے فرمایا تھا علم حاصل کیتے وہ کہ نہیں آپ نے فرمایا تھا تربیت حاصل کی تھی وہ کہ نہیں آپ نے فرمایا اگر علم اور تربیت تو بغیر تو عبادت لگا ویسے گوشہ نشینیت ویسے تو ایمیں ہو سے جی میں ایک چوزہ ہوں دے چوزہ اگر جنگل ہے جی میں کلہ لگا ونے تو کو چیلاں درندے کھا ویسے پھاڑ جن سے لہذا اگر تو گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہنے تو پہلے علم دین حاصل کر اس تو بعد تربیت کسی شیخ تھی نگرانی چاہ تربیت حاصل کر اس تو بعد گوشہ نشینی اختیار کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی 26 سال دی عمر گوشہ نشینی شروع کی تھی 51 سال دی عمر تک 51 سال دی عمر تو گھن کے 91 سال دی عمر تک آخری 40 سال پورے نبی علیہ السلام خواب چین آپ نے حکم فرمائے اے عبدالقادر ہون میری امت کو واضح نصیحت کر میری امت کو تلقین کر انہیں کو درس و تدریس دے اور پیچھے جو انہیں واضح نصیحت شروع کی تھی نے آپ فرمائے کہ جو انہیں شروع کی تھے تھوڑے جو لوگوں نے چاند لوگوں کو واضح فرمائے ودے عیدگاہ گئن عیدگاہ تو وقت 70,000 دا مجمع عیدگاہ پورا نہیں آدھا عام مجمع بن کے خطاب کرنا اور آپ دے حد تے 5,000 تو زیادہ یہودی اور عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے سبحان اللہ کیا ہی بات سادہ کردار دیکھ کے لوگ اللہ شاہ کو ہدایت دے وے لوگ تو شاید اسلام کو تعلق تشنیح کرنے سادہ کردار جائیں مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دا کردار دیکھو انہیں دی واضح نصیحت دیکھو تلقین دیکھو انہیں دے ہاتھ 5,000 تو زیادہ یہودی اور عیسائی کلمہ پہ پڑھ دینا اور آپ خود فرمائیں 1 لاکھ تو زیادہ ڈاکو چور جیرے ڈکیٹ کرنی ہیں شراب دھوتن اور فسق و فجور دے مبتلا ہم 1 لاکھ تو زیادہ ایسے لوگوں نے میرے ہاتھ توبہ کی دی آخری 40 سال آپ مسلسل درس و تدریس اور اس سلسلے لگے رہ گئے اور ایک باری شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اس سلسلے جرے تصوف دے 4 سلسلے ہیں سلسلہ چشتیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ سہروردیہ سلسلہ نقشبندیہ یہ چاروں جرے تصوف دے سلسلے ہیں سارے سلسلے معتبر ہیں کدھیں ایک دوسرے نال اس طرح بغض نہیں رکھنا فلانا اوے نہیں سارے ہیں سارے ایسا ایک ہیں اتو سارا حضور دا فیض آنا پہ صحابہ تک پہنچے صحابہ اہل بیت تک سارے تک سارا فیض اتو آنا پہ لہذا شیخ عمر سہروردی یہ سلسلہ سہروردیہ دے بانیاں سلسلہ سہروردیہ دے بانیاں اے خود آدن میں علم کلام بہت شوق رکھتا ہوں علم کلام جو سارے کتاباں اس ٹائم علم کلام فلسفہ ہی سارا وہ سارے کتاباں زبانی یاد کر چھوڑیاں حتیٰ کہ میرے چاچے میں کو منع کرنے ہیں کہ تو علم کلام کو چھوڑ تو اصل علم کلام کو چھوڑ کے تو این سیٹ تے ذکر و فکر قرآن و حدیث اس طرف آخری گال آپ کو جو والے چچا گھن کے گہنا کہ تو علم کلام کو چھوڑ قرآن و حدیث اس طرف تو آپ جو والے پوچھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو کیڑے کتابہ یادن آپ نے فخریت اور جیسے فلاں کتاب سارے کتابیں جیسے نے آپ نے سینے تے ہاتھ رکھ کے ہون فرمائنے ہونے داس ہونے کیڑے کتابہ یادن آدن اللہ دی قسم جو کچھ میں کو یاد ہے سارا دا سارا معاف دیا گئے اور اس تو بعد انہیں دی ہاتھ دی برکت نال اللہ رب العزت نے میرے سینے دے وچ علم لدنی بھر چھوڑی ہے اچھا غوث پاک حالانکہ علم کلام ہے یا علم نحو ہے یہ سارے علوم یہ بھی دینی علوم ہیں دین نال تعلق رکھنے والے ہیں اگر اون علم کی طرف انسان توجہ کرے قرآن و حدیث کو تھوڑا چھوڑ دے ادھر توجہ گھٹ کرے غوث پاک تنبیہ فرمائیں کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا اگر کوئی شخص ظاہر ساری دنیاوی علم کی طرف لگا بنے قرآن و حدیث کی تے ٹائم ہی نہ ہوئے انہیں کلو دسو کیا غوث پاک انہیں تو راضی تھی ویسے
نہیں ساکو چاہیے جس طرح اسا انہاں دے منن والے ہیں انہاں دی تعلیمات دے تے اس طرح عمل کروں دعا ہے اللہ رب العزت ساکو عملی طور تے بھی جس طرح انہاں دا لقب ہے محی الدین انہوں نے دین کو زندہ کیتے دین کو دوبارہ نافذ کیتا ہے اللہ ساکو اس روایت کو دوبارہ برقرار رکھنے توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا اللہ